إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو خادموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ چند جمعوں سے دوسروں کو تکلیف مت دو اس موضوع کے تحت مختلف پہلوؤں پر کچھ بنیادی باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ ہم نے اس موضوع پر کہ اپنے رشتہ داروں کو تکلیف مت دو اس موضوع کے تحت چند اہم باتیں ہم نے معلوم کی کہ ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کو تکلیف دینے کی جو بہت ساری شکلیں رائج ہیں انہیں ہم نے معلوم کیا کہ جیسے رشتہ دار جب گھر آتے ہیں تو بے توجہی اور لاپرواہی برتنا، ان کا احترام نہ کرنا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ نہ کرنا، ان کی مہمان نوازی نہ کرنا اور ہمیشہ ان کی غلطیوں کے انتظار میں رہنا کہ کوئی نہ کوئی ایک غلطی جو ہمارے رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جائے
تو اس غلطی کو لے کر اپنے درمیان میں فاصلہ پیدا کر لینا، اور اسی طرح سے اگر رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو بار بار یاد دلا کر انہیں شرمندہ کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی کرنا اور بار بار اس غلطی کا تذکرہ کر کے اپنوں کے درمیان میں فاصلوں کو بڑھانا جیسی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اسی طرح سے دوستو کہ رشتہ دار اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر شریعت کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اس غلطی کو غلطی بتائیں، اس منکر کو منکر بتائیں، اس محرم کو محرم بتائیں، اس نافرمانی کو نافرمانی ہم بتائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنوں کے درمیان میں محبت و الفت کو قائم رکھنے کے لیے نافرمانی یہ قابل برداشت ہے، محرم کا ارتکاب یہ قابل برداشت ہے، اور اللہ کی نافرمانی کو ہم برداشت کر لیں تاکہ ہم اپنوں کے درمیان میں فاصلے آنے نہ پائے اور اپنوں کے درمیان رشتوں میں کوئی دراڑ آنے نہ پائے۔ ایک ضابطے کو ذہن میں رکھیں، جب اللہ کی نافرمانی ہو کسی معاملے میں اس وقت کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کو منکر کی دعوت دے رہے ہیں، ایک برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط ہے، بدعت ہے، برائی ہے، اس کے باوجود ایک طرف آپ اس بدعت کو، اس غلطی کو واضح نہیں کرتے اور دوسری جانب آپ اس بدعت کا ساتھ، اس بدعت میں آپ ساتھ دیتے ہیں، اس غلطی میں آپ اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم رشتوں کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر ہمارے رشتہ دار، خاص کر ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ مدینے میں تھی اسماء اور ان کی والدہ کافرہ تھی جو مکے میں تھی۔ پوچھا اللہ کے نبی سے اسماء رضی اللہ عنہا نے، اے اللہ کے رسول، میری والدہ جو کہ کافرہ ہیں وہ مکے سے مدینہ آنا چاہتی ہیں، اگر وہ مدینہ آئے تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، حسن سلوک کروں، ان کی خدمت کروں؟ افاصل امی، یہ اسماء رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا سے کہا، سلی امک، کہ تم اپنے والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو کہ کافرہ ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ لیکن وہیں پر اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب شرک کا معاملہ آئے، اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ آئے اور نافرمانی کا معاملہ آئے تو اس وقت کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، گرچہ وہ آپ کے سب سے قریب ماں باپ، سب سے قریب رشتہ دار ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تمہیں آمادہ کریں، اگر ماں باپ تمہیں شرک پر اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے پر، اوروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے پر اگر ماں باپ تمہیں آمادہ کریں تو اس معاملے میں تم والدین کا کہا نہ مانو۔ دوستو یاد رکھیں، ہم اپنے رشتوں میں بہت ساری غلطیاں دیکھتے ہیں اور غلطی دیکھنے کے بعد نظر انداز اگر ہم کر دیں تو گویا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، رب العالمین کی کرم فرمائی ہے جو آپ کی زندگی میں علم کی جو ہے کرنیں جو نظر آتی ہیں دوستو، اسے پھیلائیے اپنے رشتہ داروں میں، اچھا اسلوب اپنائیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بعض کے پاس پتا ہے کہ یہ غلط ہے، رشتہ دار اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، جذبہ تو بڑا اچھا ہے جو ہے یعنی رشتہ داروں کو غلطی سے روکنے کا، لیکن جو اسلوب آپ اپناتے ہیں وہ اسلوب ایسا جارحانہ ہوتا ہے، ایسا سخت اسلوب اور سخت لہجہ اپناتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہ بجائے اس کے کہ رشتہ دار اپنی غلطی کو چھوڑ دے، اپنی غلطی کو مان کر اسے جو ہے چھوڑ دے، وہ غلطی پر مصر اور اڑا رہتا ہے آپ کے غلط اسلوب کی وجہ سے۔
اچھا اسلوب اپنائیے، اپنے رشتہ دار کو یہ باور کرائیے کہ آپ اس کے حق میں محسن ہیں، آپ اس کے حق میں درد مند ہیں، آپ اس کے حق میں ایک درد اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ اس کی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپ یہ آپ کے اپنے رشتہ دار کو باور کرانے کی کوشش کیجیے۔ کیسے ہوگا؟ آپ کے اچھے اسلوب سے، اچھی زبان سے اور اچھی گفتگو سے اور اچھے تعامل سے ہو سکتا ہے دوستو۔ تو ایک طرف آپ غلطی دیکھیں اور غلطی کو نظر انداز کر دیں تو رشتہ داروں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، اور غلطی دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو دور کرنے کا اگر اچھا اسلوب نہ اپنائیں، حکمت کو نہ اپنائیں، غلط اور جارحانہ اسلوب اگر اپنائیں تو اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے رشتہ دار کو تکلیف دے رہے ہیں۔ رشتوں کو قائم کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں ہر ایک فکر مند ہونا چاہیے، لیکن جہاں منکر کی بات آتی ہے، برائی کی بات آتی ہے، برائی کو برائی واضح کریں اور منکر کو منکر واضح کریں۔ آپ کا رشتہ دار ایک کیسے گواہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی جہنم کی طرف آگے بڑھ رہی ہو، اسے دیکھ کر بھی آپ خاموش رہ جائیں؟ درد اپنے اندر پیدا کریں اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے۔ دوستو، آپ نمازوں کے پابند، لیکن آپ کے رشتہ دار میں سے بعض اگر بے نمازی ہیں، آپ نے کبھی انہیں نماز کی طرف نہیں بلایا، تو گویا کہ اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے انہیں ایک آدھ مرتبہ بلایا اور آپ کا اسلوب ان کے دل پر اثر انداز ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ نمازی بن جائیں تو سارا معاملہ اور ثواب، اجر و ثواب کا آپ ہی کے ذمے میں۔ یہ اخروی ناحیے سے یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے حالات اور اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، ہم میں سے بہت سارے کمزور ہو جاتے ہیں دوستو، ہم میں سے بہت سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو غلطی پر دیکھنے کے باوجود انہیں غلطی کو غلطی نہ بتانا، یہ دراصل رشتہ داروں میں تکلیف پہنچانے کی ایک شکل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے دوستو، جس کے سلسلے میں سنجیدہ ہو کر ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف مت دو، ایک اور پہلو جو اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ خادموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، نوکروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور اللہ کے نبی نے کبھی مجھ سے اف تک نہ ہم نہیں کہا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا۔ 10 سال کی خدمت میں آپ نے کبھی مجھ سے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی مدت نہیں ہے دوستو کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور اس معاملے میں آپ کی زندگی میں ہم مسلمانوں کے لیے کتنا بہترین اسوہ ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے ماتحت جتنے افراد ہیں اللہ نے آپ کو سرپرستی عطا کی ہے۔ نوکر اور خادم کا یہ مطلب نہیں کہ جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ آپ کی کمپنی میں کام کرنے والے خادمین، خدمت کرنے والے بس وہی مراد ہیں، نہیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے، آپ سرپرست ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ بہتر معاملے کی جو تاکید کی گئی ہے، اور ان کی اجرت وقت پر دینے کی تاکید بھی شریعت نے کی ہے۔ اور کئی ایک کمپنیاں آپ دیکھیں یا بہت سارے فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ نوکروں کے ساتھ جہاں خدمت کی بات آتی ہے تو پوری ان سے خدمت کی جاتی ہے، پورا کام ان سے لیا جاتا ہے، اور جب تنخواہ کی بات آتی ہے، مزدوری کی بات آتی ہے، تو ان کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے ہیں مالک حضرات،
ان کے ساتھ ذمہ دار اور سرپرست صحیح معاملہ نہیں کرتے ہیں. جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعط الاجیر اجرہ، کہ تم اجیر کو، مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو، اس کا اپنا پسینہ سوکھ جانے سے بدلے. یہ تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے کہ مزدور کی مزدوری کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ بے وفائی والا معاملہ ہوگا. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کا مدعی بنوں گا. ان میں سے آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعط اجرا. ایک آدمی نے کسی کو مزدور بنایا، مزدور بنا کر اس سے پورا کام لے لیا، پوری خدمت اس سے لے لی اور اس کا اجر اس کو نہ دیا. تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی مدعی بن کر آئیں گے جس جو ہے مالک نے اس خادم کا حق ادا نہ کیا. اور اسی طرح سے خادموں سے غلطی ہو جاتی، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے دوستو. تو معاملہ عفو درگزر کا کیجیے، اچھی زبان استعمال کیجیے. اور ہم میں اکثر دیکھتے ہیں جو سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، جو یجمان ہوتے ہیں، کمپنی کے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کا یہی شیوا ہوتا ہے، اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ غلط اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے جذبات کا ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں. ارے وہ بھی تو انسان ہیں. اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں. ان مزدوروں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے تمہارے ماتحت ان جو ہے بھائیوں کو کیا ہے. ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجیے. غصہ آئے گا آپ کو، لیکن سوچئے وہ آپ کا محسن ہے. آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے میں جن لوگوں کا حصہ ہے ان میں سے خادم کا بھی حصہ ہے. اسے مت بھولیے آپ. بجائے اس کے کہ ہم خادم کے سلسلے میں سمجھیں کہ میں اس کا محسن ہوں، بلکہ مالک اور یجمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی خوشحال ہے، اس میں میرے خادم کا یہ کردار ہے. اگر یہ سوچ ہماری ہو جائے دوستو، ہم اپنے خادمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. عموماً ہم سمجھتے ہیں ہم اسے مزدوری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، وہ میرے ماتحت ہے، میں اس کا محسن ہوں، اسی لیے اس کے ساتھ جیسا چاہے ہم سلوک کرتے ہیں. وہی معاملہ تھوڑا مطلب جو ہے الگ ہو کر سوچ کر دیکھیے. آپ کی زندگی میں اگر خوشحالی ہے، لوگ اگر آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ معاشرے میں اگر آپ کا مرتبہ ہے، اتنا عظیم مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس میں جن لوگوں کا حصہ ہے اس میں آپ کے خادمین کا بھی ہے. اگر وہ محنت نہ کرتے، پسینہ نہ بہاتے تو اس مقام پر آپ نہ پہنچتے. تو اپنے خادموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا غصہ آتا ہے ایسے موقع پر جب خادم سے، غلام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے، غصہ آتا ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے درمیان عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ایسے لوگ محسن ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. ابو مسعود البدری الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنت اضرب غلاما بالصوت، میں اپنے نوکر کو کوڑے سے مار رہا تھا. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، چھڑی سے مار رہا تھا. پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود سن لو.
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصے کی وجہ سے میں پہچان نہیں پایا کہ کس کی آواز ہے، اور آواز دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غصے کی وجہ سے میں پہچان نہیں پایا کہ کس کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پکار رہے تھے، پھر قریب ہوئے، قریب ہو کر اللہ کے نبی نے پھر آواز دی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود سن لو، جان لو۔ تو میں نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، فسقط الصوت من يدي من هيبتي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے، آپ کا جو دبدبا تھا، آپ کا جو روب تھا، اس روب کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ کوڑا نیچے گر گیا، جس سے میں مار رہا تھا وہ نیچے گر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، غور سے سنیے دوستو، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا مسعود اعلم ان اللہ اقدر منک علیک علی هذا الغلام، اے ابو مسعود جان لو کہ تمہاری اس غلام پر جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت ہے۔ تم اس غلام پر جتنی قدرت رکھتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ کیا فرمایا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر، جو اپنے غلام کو مار رہے تھے، نوکر کو مار رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق لا اضرب عبدا بعده ابدا فما ضربت لی مملوکا بعد ذلك اليوم، اس ذات کی قسم اے اللہ کے نبی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، کسی نوکر کو میں نہیں ماروں گا۔ اور خود اپنی پریکٹیکل لائف بیان کرتے ہیں، فما ضربت لی مملوکا بعد ذلك اليوم، اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ کیا جذبہ تھا اطاعت کا اس صحابی کے اندر دوستو، اور کتنی ایسی تعلیمات نبویہ ہماری کانوں سے ٹکراتی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں دوستو۔ خادموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے، اسی طرح اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خادم یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نوکر تمہارے بھائی ہیں، انہیں کسی بھی طرح تکلیف نہ دیں، اور ان کی اپنی طاقت سے بڑھ کر انہیں کسی کام کا انہیں مکلف نہ بنائیں۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے، بیچارہ جتنی طاقت رکھتا ہے اس سے بڑھ کر اسے تکلیف دی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اس پر کام کا بوجھ ہوتا ہے، اور کام کا اتنا بوجھ کہ گھر والوں پر اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ دوستوں اپنے خادموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اگر کام کا پریشر اگر ان پر ہوگا تو بتائیے کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بہتر معاملہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ دن بھر جو ہے نوکری مزدوری کر کے آتے ہیں، جاب کر کے آتے ہیں، اور جب صبح سے شام تک ادھر یجمان کا، مالک کا اتنا پریشر ہوتا ہے کام کا ان نوکروں پر، جب گھر آتے ہیں بیوی بچے، بیوی جو اپنے شوہر کے پیار اور محبت کے انتظار میں رہتی ہے، اور بچے جو اپنے باپ کی شفقت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ شفقت اور پیار اور محبت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں دوستو، اور گھر میں قیامت کا ایک سما قائم ہو جاتا ہے، اور کمپنی کی ساری پریشانیاں اور سارا ٹینشن وہ آدمی اپنے گھر والوں پہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے گئے کام کا مکلف بنایا۔ اسی طرح دوستو ایک اور بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر آپ کے ماتحت چند افراد کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان پر بھی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے فرائض کو قائم کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے دوستو۔ کام میں اتنا مصروف نہ رکھیں آپ کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کر پائیں، نمازوں کے سلسلے میں انہیں وقت نہ ملے نمازوں کی پابندی کرنے کا، آپ انہیں وقت دیجیے۔ آپ جیسے ظہر کا وقت آئے تو آپ اپنے
خادمین سے کہیے کہ ظہر پڑھ کے آئیں، عصر کا وقت آئے تو بتائیں کہ عصر پڑھ کے آیا، آپ ان کے لیے وقت فراہم کیجئے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف میں ہے آپ کا کوئی خادم نوکر، زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں، سود کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، انٹرسٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اس کے پاس، لیکن اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ اس کا مالی تعاون کر سکتے ہیں تاکہ اس کو اس محرم سے بچا لیں۔ آپ یہ جذبہ ہونا چاہیے جو ہے معاشرے کے مالدار لوگوں کے پاس، ورنہ آپ تکلیف دے رہے ہیں اپنے خادم کو، ایک محرم ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک سود کا معاملہ کر رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بندہ آپ کا محسن ہے اور بیچارے کی زندگی میں پریشانی ہے، تو آپ اس کا جو ہے ہاتھ بٹائیے، اس کا تعاون کیجئے تاکہ وہ غلط راستے پر نہ جائے، حرام راستے پر نہ جائے دوستو۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خادمین میں، نوکروں میں اللہ کی عبادت کو بچا لانے میں اگر ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، اگر ان کی زندگی میں بدعات و خرافات نظر آئے، اگر ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نظر آئے، اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا انہیں، تو گویا کہ آپ اپنے نوکروں کو تکلیف دے رہے ہیں دوستو۔ یہ جسمانی تکلیف سے بڑھ کر یہ اخروی تکلیف ہے، اسے ذہن میں رکھیں آپ۔ خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، اور یاد رکھیں آپ اگر ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت میں چند افراد ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کیجئے، بھلائی کا برتاؤ کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے رب العالمین ہمارے وجود کو رحمت کا ذریعہ بنا دے، دوسروں کو تکلیف دینے کی جتنی شکلیں ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری اپنی زندگی میں رائج ہیں، ان شکلوں سے اپنی زندگی کے دامن کو پاک کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی جائیں ہم محبت کو بانٹنے والے اور رحمت کو عام کرنے والے، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے والوں میں رب العالمین ہمارا شمار فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون